بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے کہ ایک لیڈنگ جو ہے وہ ویب پورٹل کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر ہے جس کے مطابق 30 اگست کو کہ ایف بی آر جو ہے وہ دوبارہ ریٹیلرز جو ہے اس کی ٹیکسیشن کے اوپر آنا چاہ رہا ہے، اور اس نے اس پرپز کے لیے سیکشن جو ہے وہ 99A جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہے. اور یہ اپنی حسب عادت جو یہ ایف بی آر کی عادت ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں لے آتا ہے، تو وہ ابھی دوبارہ جو ہے وہ 1 جولائی 2023 سے جو یہ سیکشن ہے 99A اس کو انیبل کرنے جا رہے ہیں. اور اس کو انیبل کر کے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے فرسٹ ایئر کے اندر جب مفتاح اسماعیل جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے، تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ 3,000 روپیہ بجلی کے بل کے اندر ایڈ کیا جائے، اور اس کے بعد ان رجسٹرڈ بندے کے اوپر یہ 6,000 روپیہ تھا. اور اس کے بعد پھر ایک ایسا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہوا کہ جس کے بعد وہ ریجیم جو ہے اس کو انہیں رول بیک کرنا پڑا. اس میں ایک ریزن تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر پی ایم ایل این کو لے کے یہ ہے کہ ان کی ظاہر ایک بہت بڑی جو سپورٹ بیس ہے وہ ظاہر ہول سیل ریٹیل اور یہاں سے بھی آتی ہے، تو ایک ظاہر ایک پولیٹیکل پریشر بھی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس فکس رجیم کو دیکھیں تو اس فکس رجیم کے اندر بہت سارے مسائل تھے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ بعض اوقات جو بجلی کا میٹر ہوتا تھا وہ اونر کے نام پہ ہوتا تھا. فرض کریں اونر ان رجسٹرڈ ہے تو ظاہر وہ ٹیکس جو ہے وہ ریٹیلر کو بیئر کرنا پڑ رہا ہوتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک ریٹیلر کے پاس ملٹیپل شاپس تھیں تو وہ تمام شاپس کو 3,000 روپیہ یا 6,000 روپیہ لگ کے آ رہا تھا. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو اگین یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کی کھپت کے حساب سے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو بجلی کی کھپت کے اوپر جو ٹیکس لگانا ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریٹیلر کا کیا ہوتا ہے کہ کچھ لائٹس جل رہی ہوتی ہیں اور پنکھا لگا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی سیم ریٹیلر اسی طرح اگر آپ خرچہ دیکھیں ہول سیلر کا تو اس کی بھی دکان تھوڑی سی بڑی ہوگی، بٹ مور اور لیس تقریباً ان کا اتنا ڈفرینس جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی پروڈکشن ایکٹیویٹی تو ہے نہیں کہ جس کے اندر جو بجلی ہے وہ مین آئٹم کے طور پہ جو ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہو، جس سے آپ یہ جج کر سکیں کہ ہائر دا کنزمپشن اینڈ ہائر دا ریونیو. تو وہ والا معاملہ ہے نہیں. تو اس لیے یہ جو بجلی کے بلوں کے اوپر یا بجلی کی کھپت کے حساب سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سکسیسفل ہوں گے تو وہ کافی مسائل ان کے لیے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اس سے پہلی جو رجیم آئی تھی اس میں بھی یہی مسائل تھے، اور ابھی اگین یہ پھر وہی غلطی جو ہے وہ ایف بی آر دہرانے جا رہا ہے کہ یہ ریٹیلرز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس irrespective آف دیئر انکم irrespective آف دیئر ایکسپینسز وہ لاگو کرنے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹیلرز کے جتنے بھی ٹیکس کریڈٹس ہوتے ہیں، جتنی بھی انکم ریٹیلر کی جو ہے وہ بینک کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور جتنا وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، کیا وہ ساری کی ساری انکم کا آڈٹ پھر نہیں ہوگا، اور یا پھر اس کا جو پروسیجر ہوگا کہ وہ جو بجلی کی کھپت کے حساب سے یہ ٹیکس چارج کر رہے ہوں گے اس سے وہ جتنے بھی اس کے ٹیکس کریڈٹ ہیں، جتنی بھی اس کی انکم ہے، کیا وہ ساری کی ساری وائٹ کر سکے گا. تو یہ کافی سارے جو مسائل ہیں جو پریکٹیکل ٹیکسیشن کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہیں، یا پریکٹیکلی جو آن فیلڈ کلیکشن ہے اس کے مسائل ہیں. تو وہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایف بی آر اگین جس نیوز کے مطابق جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشن 99A جو ہے وہ لاگو کرنے جا رہا ہے. اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ اگین جتنا بھی ایک ریٹیلر جو ہے وہ بجلی استعمال کرے گا اس حساب سے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایف بی آر ایک جنرل آرڈر ایشو کرے گا جس کے اندر ڈیٹیل رولز ریگولیشن کلیکشن اور اس کی ساری جو ہے وہ میتھڈالوجی ہوگی. اور باقی یہ ہے کہ جتنا بھی یہ ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوگا اس حساب سے باقی ایڈجسٹیبلٹی کی جہاں تک بات ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس جنرل آرڈر کے ذریعے یہ بھی اسپیسیفائی کرے گا کہ یہ ایڈجسٹیبل ہے، فائنل ہے، یا منیمم ہے، یا فکس ہے، کس نیچر پہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیکشن 235 کے اندر بھی جو ایک میکنزم موجود ہے جس کے تحت آلریڈی کمرشل بلوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اپلائی ہوگا. تو جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عوام بل بجلی کے لے کے باہر نکلی ہوئی ہے، اور ریٹیلرز جو کہ آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی اسٹرینتھ کے اندر ہے، اور پاکستان میں
یہ رہا بھی ہے کہ جو لابی جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ کم دیتی ہے. تو اس لیے جس بندے کی بھی یہاں پہ پاکستان میں اسٹریٹ پاور ہوگی، جو بندہ بھی باہر نکلے گا احتجاج کرے گا، اور وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور پلس یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ پولیٹیکل پاورز بھی ہو جاتی ہیں تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے اس کو بل اس کے اوپر لگانا بھی اور کلیکشن کرنا بھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ایگریکلچر لابی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اسٹرانگ ہے، سگریٹ لابی ہے، شوگر کا کارٹل پورا پاکستان میں موجود ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ریٹیل سیکٹر پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریزنیبل ٹیکسیشن، ایک ریزنیبل اور ویل تھاٹڈ میتھڈالوجی کے ساتھ لگنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہول سیلرز ہیں، بہت بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں، لاکھوں روپے کی ان کی جو ہے وہ ڈیلی کی سیل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس تو بہرحال لگنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی تک بھی کہیں بھی کسی بھی ٹیکس سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ پراپر سے ٹیپ نہیں ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال ایف بی آر کی ایک کوشش ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیوچر کے اندر، چونکہ ابھی کرنٹلی بجلی کی انفلیٹڈ پرائسز کے اوپر، بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر آلریڈی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا ایف بی آر جو ہے وہ اس کو اگلے کچھ مہینوں کے اندر امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ود ایفیکٹ فرام جولائی 2023 جو ہے، جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے، جو آج کل ایف بی آر کا ایک موڈ ہے کہ وہ ہر قانون جو ہے وہ ماضی میں جا کے جو ہے وہ لگا رہا ہے، تو وہ بھی ایک غلط ہے. اس کے اوپر بہرحال لیجسلیشنز موجود ہے کہ قانون کو جو ہے وہ پروسپیکٹیو ہونا چاہیے، جب بھی ڈیسیژن ہو اس سے آگے قانون کو چلنا چاہیے، نہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پچھلے سال یا پچھلے 6 مہینے یا پچھلے کوارٹر یا 1 جولائی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں میں نے ظاہر ہے جو ایک چھوٹا سا ایشو تھا اس کو اچھے سے ایکسپلین کر دیا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے نیچے کمنٹس میں لکھیے، ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.